بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں، اور الحمدللہ جس طرح میرے گیسٹ کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ یہ گیسٹ پیپر بھی بہت اچھی طرح کامیاب رہے گا۔ اس میں سے انشاءاللہ مور دین 90% سوالات اس گیسٹ پیپر میں سے آئیں گے، تو اس لیے تمام بچوں سے یہ گزارش ہے کہ اس گیسٹ پیپر کو اچھی طرح تیار کر لیں، اور آپ انشاءاللہ اس میں سے پورے نمبر لینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ بیٹا جی میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبات اس سے مستفید ہو سکیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ بیٹا یہ ایک دعا ہے، علم میں اضافے کی دعا ہے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دعا ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اچھا، سب سے پہلے اس کے کچھ مشقی سوالات ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 ہے اس کا، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس کا سوال نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5 یہ شارٹ کوشچن ہے، اور اسی طرح چیپٹر نمبر 2 ہے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان۔ اس کا سوال نمبر 1، 2، 3، 4، 6 اور 7 یہ انتہائی اہم ہے، اور باب نمبر 3 ہے زمین اور ماحول۔ اس کے جو سوالات ہیں شارٹ کوشچن، اس میں 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 10۔ آخری چیپٹر اس سبجیکٹ کا وہ ہے خواتین کو بااختیار بنانا۔ اس کے سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ مشقی سوالات ہیں، اور کوشش کریں کہ ان کو یاد کریں۔ اس کے علاوہ اس کے جو MCQs ہیں، یہ جتنے اسباق کے آخر میں MCQs دیے ہوئے ہیں، کراس کالم دیے ہوئے ہیں، فل ان دی بلینکس دیے ہوئے ہیں، ان سب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ جس کے کچھ میں نے یہ سوالات لکھے ہیں، اس میں شارٹ کوشچن بھی جو ایکسرسائز کے وہ بھی اس میں کچھ شامل ہیں، اور کچھ جو کنسیپشل سوالات بن رہے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پر آپ کی ضرورت کے لیے بنا دیے ہیں تاکہ کوئی چیز اہم چیز چھوٹ نہ پائے۔ اس میں پہلا سوال ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے، نظریے سے کیا مراد ہے، توحید سے کیا مراد ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا، علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا، قائد اعظم نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا، اور علامہ اقبال نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے کیا فرمایا۔ چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا، اور قرارداد پاکستان کا متن بیان کریں۔ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات بیان کریں۔ قائد اعظم نے سفیر امن کا خطاب کیسے پایا، اور تحریک علی گڑھ کے مقاصد بیان کریں۔ بہارز نے کشمیر پر قبضہ کیسے کیا۔ رولٹ ایکٹ 1919 پر قائد اعظم کا موقف بیان کریں، اور تحریک خلافت کے مقاصد تحریر کریں۔ یہ سب سوالات جو ہیں یہ کنسیپشن ہیں، چیپٹر کے اندر سے ہیں، ان کو ذرا دھیان سے یاد کر لیجیے گا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا، اور قیام پاکستان کے بعد کی ابتدائی مشکلات کے نام لکھیں۔ اس میں ان کی تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کی ابتدائی مشکلات ہیں ان کے نام صرف لکھنے ہیں۔ ممکن ہے اس میں سے آپ کو اس طرح پوچھ لیا جائے کہ قیام پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے 3 لکھ دیں یا 4 لکھ دیں، اس لیے ان کے نام یاد کرنے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ 1965 کی جنگ کے اثرات مختصراً بیان کریں، اور پاکستان کا محل وقوع کیا ہے، ماحولیاتی آلودگی کی اقسام تحریر کریں۔ یہاں پر صرف اقسام کے نام لکھنے ہیں۔ جنگلات کی کمی کی 5 وجوہات، اور زمینی آلودگی کی 5 وجوہات لکھنی ہیں۔ اس وقت ہمارے ماحول کو کون کون سے خطرات درپیش ہیں۔ زمینی آلودگی میں کمی کے لیے 5 اقدامات بیان کریں، اور جنگلات کی بہتری کے لیے حکومت کون کون سے اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان کے 5 اہم قدرتی خطوں کے نام لکھیں، اور پاکستان میں واقع 5 بڑے گلیشیئرز کے نام لکھنے ہیں، اور ٹوبا کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ کہاں واقع ہے۔ تحریک پاکستان میں شامل خواتین کے نام لکھیں، اور خواتین پر تشدد کی تعریف کریں۔ پنجاب میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کی قانونی عمر کیا ہے، اور خواتین پر تشدد کی شکایات
آپ کس نمبر پر کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں، اور قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کرنے ہیں۔ حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ بیان کریں، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے صدارتی انتخابات کب منعقد ہوئے، اور اس میں کن امیدواروں نے حصہ لیا۔ خواتین پر تشدد کی وجوہات بیان کریں۔ بیٹا یہ کچھ سوالات ہیں، شارٹ کویسچن، یہ میں نے آپ کے لیے سارٹ آؤٹ کیے ہیں اسباق کے اندر سے، اور ان کو لازمی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے تفصیلی سوالات ہیں، تو یہ تفصیلی سوالات بھی آپ ازور کر لیں ان کو۔ یہ تقریباً 14 سوالات ہیں پورے بک میں سے، تو ان کو کوشش کریں اچھی طرح ان کو یاد کر لیں۔ امید ہے انشاءاللہ انہی میں سے آپ کو سوالات آئیں گے لانگ کویسچن۔ یہ پے اسکیم ہے، اس کا جو پہلا ایک لانگ کویسچن ہے وہ پہلے چیپٹر میں سے آنا ہے 8 نمبر کا۔ پہلے چیپٹر میں سے 2 MCQs آئیں گے 2 نمبر کے، اور 4 شارٹ کویسچنز ہیں وہ 8 نمبر کے آئیں گے پہلے چیپٹر میں سے۔ اس طرح ٹوٹل مارکس جو ہیں 18 نمبر ہیں جو پہلے چیپٹر میں سے آپ کو آئیں گے۔ اس کے بعد باب نمبر 2 ہے، اس میں سے ایک لانگ کویسچن آنا ہے 8 نمبر کا آپ کو، پھر اس میں سے 4 MCQs جو ہیں آپ کو آنے ہیں، اور 5 شارٹ کویسچن جو ہیں وہ آپ کو اس چیپٹر میں سے آئیں گے، 10 نمبر کے ہوں گے۔ اس طرح کل 22 نمبر کا پیپر آپ کو باب نمبر 2 میں سے آئے گا۔ اور باب نمبر 3 جو ہے اس میں سے لانگ کویسچن ایک جز آئے گا۔ لانگ کویسچن جو ہے ایک تو دو آتے ہیں سوالات مکمل لکھنے ہوتے ہیں، اور ایک سوال پارٹس میں آتا ہے، جز اے اور جز بی کے حساب سے، اور ان کو بھی آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، تو پھر دونوں پارٹس اس کے لکھنے پڑتے ہیں۔ اس میں سے باب نمبر 3 میں سے یہ ایک جز جو ہے اس کا لانگ کویسچن کا آئے گا 4 نمبر کا، پھر 3 MCQs ہیں، اور 5 شارٹ کویسچن جو ہیں آپ کو چیپٹر نمبر 3 میں سے آنے ہیں۔ اس طرح کل 17 نمبر کا پیپر آپ کو باب نمبر 3 میں سے آنا ہے، اور باب نمبر 4 میں سے جو ہے ایک لانگ کویسچن کا جز آئے گا 4 نمبر کا، ایک MCQ متوقع ہے 1 نمبر کا، اور 3 شارٹ کویسچن جو ہے باب نمبر 4 میں سے آپ کو آنے ہیں۔ اس طرح کل 11 نمبر جو ہیں آپ کو چیپٹر نمبر 4 میں سے آئیں گے۔ امید ہے بیٹا آپ اس سوالات کو اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کو اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بار پھر دوبارہ کہ آپ اس میرے چینل میں جو نئے آئے ہیں ان کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں اس کو بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ فی امان اللہ۔